یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اتر پردیش کے نوئیڈا میں بھارت کے پہلے ٹیمپرڈ گلاس مینوفیکچرنگ پلانٹ آپٹیمس انفراکام لمیٹڈ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک میں الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ کا بہت بڑا ماحولیاتی نظام بنایا جا رہا ہے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 11 برسوں میں الیکٹرانک مینوفیکچرنگ نے قابل ذکر ترقی کی ہے اور یہ پلانٹ اسی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ نریندر مودی جی کے میک ان انڈیا پروگرام کے تحت الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ دیش میں بہت بڑی ماترا میں پچھلے 11 برسوں میں بڑھی ہے۔ الیکٹرانکس پروڈکشن قریب 6 گنا بڑھا ہے، الیکٹرانکس ایکسپورٹس قریب 8 گنا بڑھا ہے ان 11 برسوں میں۔ ایک ایک کر کے چاہے موبائل ہو، لیپ ٹاپ ہو، سرورز ہو، ہارڈ ویئر کے دوسرے کمپوننٹس ہو، راؤٹرز ہو، ان سب کی مینوفیکچرنگ بھارت میں سٹارٹ ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پہلی مرتبہ آج گورکھپور اور لکھنؤ سے باہر کاشی میں جنتا درشن میں لوگوں کی فریاد سنی۔ آج صبح 8 بجے سرکٹ ہاؤس میں انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی۔ عام طور پر وزیر اعلیٰ گورکھپور میں جنتا درشن کرتے ہیں جہاں ملک بھر سے لوگ فریاد لے کر پہنچتے ہیں۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ جب بھی وارانسی آتے تھے تو عوامی نمائندوں اور خاص لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ عام جنتا کو اپنی بات رکھنے کا موقع ملا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ 2 روزہ دورے پر کل شام وارانسی پہنچے ہیں۔ جناب یوگی نے سرکٹ ہاؤس میں ترقیاتی پروجیکٹوں نظم و نسق کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران وزیر اعلیٰ نے سیلاب متاثرین کو راحت اشیاء فراہم کرانے اور متاثرہ کسانوں کو جلد معاوضہ تقسیم کرنے کے احکام دیے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ اپنے 2 دیوسی دورے پر وارانسی پہنچے۔ وارانسی کے سرکٹ ہاؤس میں انہوں نے قانون ویوستھا اور وکاس کاریوں کی سمیکشا بیٹھک کے ساتھ ساتھ آگامی ماہ میں ماریشس کے پردھان منتری کے وارانسی دورے کے سمبند میں بھی بیٹھک کر ادھیکاریوں سے انترراشٹریہ مانکوں کے انسار ساری تیاری پوری کرنے پر زور دیا۔ ان کے اس دورے کے دوران پردھان منتری نریندر مودی کا کارکرم بھی سمبھاوت ہے۔ مکھیہ منتری نے دوسری بار گنگا کے بڑھتے جل استر کے کارن پربھاوت ہوئے لوگوں سے راحت شیور میں جا کر ان کا حال چال جانا اور اس موقع پر ان کو سہایتا بھی پردان کی اور بابا وشوناتھ اور بابا کال بھیرو کا درشن پوجن بھی کیا۔ منیش سنگھ، آکاشوانی سماچار، وارانسی۔ گورنر آنندی بین پٹیل نے کل راج بھون میں سول جج جونیئر ڈویژن 2022 بیچ کے 70 نئے تعینات سول ججوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر منعقدہ ڈائیلاگ پروگرام میں گورنر نے کہا کہ عدلیہ کی ذمہ داری صرف قانون کی تشریح تک محدود نہیں ہے بلکہ معاشرے کے مسائل کو سمجھ کر حساس فیصلے کرنا بھی ضروری ہے۔ ویشنو دیوی یاترا کے دوران ہوئے حادثے میں مظفر نگر کے 2 بچوں سمیت 6 عقیدت مندوں کا جسد خاکی آج ضلع پہنچا۔ غمگین ماحول میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آخری سفر میں شامل ہوئے۔ ان کی آخری رسومات میں مظفر نگر کے رکن پارلیمنٹ ہریندر ملک سمیت دیگر معزز افراد بھی شریک ہوئے۔ لکھنؤ کے 100 پارکوں میں 12.5 کروڑ روپے کی لاگت سے اوپن جم کا قیام کیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ اپنے CSR فنڈ کا استعمال کرے گا۔ اس کی شروعات کل لکھنؤ نگر نگم ہیڈ آفس کے سامنے واقع جھنڈے والا پارک میں ہوئی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک، شہری ترقی کے وزیر کے شرما، راجیہ سبھا ممبر سدھانشو تریویدی، میئر سشما کھرکوال اور رکن اسمبلی نیرج سنگھ موجود تھے۔ اتر پردیش ماتحت سروس سلیکشن کمیشن UPSSC نے کل گوگل پلے اسٹور پر ایک نیا اینڈرائیڈ موبائل ایپ لانچ کیا ہے۔ UPSSC نامی اس ایپ سے امیدوار امتحان سے متعلق تمام معلومات براہ راست اپنے موبائل پر حاصل کر سکیں گے۔ کمیشن کے مطابق ابتدائی اہلیتی امتحان ریاست کے 48 اضلاع میں 2 شفٹوں میں 6 اور 7 ستمبر کو منعقد کیا جائے گا۔ اس امتحان میں 50 لاکھ سے زائد امیدوار شرکت کریں گے۔ اب نئی موبائل ایپ کے ذریعے امیدوار اپنے موبائل پر امتحان کے ضلع کی معلومات، ایڈمٹ کارڈ، رزلٹ اور دیگر اہم ضروری اپڈیٹ براہ راست دیکھ سکیں گے۔ دوسری جانب ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے UPSSC کے ابتدائی اہلیت امتحان میں امیدواروں کی سہولت کے لیے 11,000 سے زائد بسیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شیوم چودھری کے شاندار ہاف سینچری کی بدولت نوئیڈا سپر کنگز نے کل UP T20 لیگ مقابلے میں کانپور سپر اسٹارز کو 7 وکٹ سے شکست دی۔ 9 میچوں میں اپنی 6ٹھی ہار کے ساتھ کانپور 6 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں نمبر پر کھسک گیا ہے اور پلے آف میں جگہ بنانے سے محروم ہونے کے دہانے پر ہے۔
ریاست کے کئی اضلاع میں رک رک کر بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش اور باندھوں سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے ریاست میں کئی ندیاں طغیانی پر. ریاست کے 18 اضلاع سیلاب سے متاثر ہیں. راحت کمشنر بھانو چندر گوسوامی کے مطابق اب تک ریاست میں 1796 سیلاب چوکیاں قائم کی گئی ہیں اور 1273 میڈیکل ٹیموں کی تشکیل کی گئی ہے. دریاسنا ریاست کے وزیر مملکت برائے جنگلات و ماحولیات کے پی ملک نے کل امروہہ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت سیلاب سے متاثرین کی مدد کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے. دوسری جانب بنبسا بیراج سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے پیلی بھیت میں شاردا ندی کی آبی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے. سیلاب و بارش کے مد نظر پیلی بھیت کے ضلع مجسٹریٹ نے آج درجہ 8 تک کے سبھی اسکولوں میں چھٹی کا اعلان کیا تھا. دریاسنا وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے غازی پور ضلع کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا ہوائی معائنہ کیا. اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں. اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا.